السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں اردو کہانیاں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ماں کا فون۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے، بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، شہر کی روشنیاں گلیوں میں پھیل چکی تھیں۔ احمد اپنے فلیٹ کی بالکونی میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں موبائل، سامنے لیپ ٹاپ اور چہرے پر تھکن۔ اس کی زندگی کامیابی سے بھری تھی، بڑی کمپنی میں جاب، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ، مگر ایک چیز کہیں پیچھے رہ گئی تھی، اس کی ماں۔ پچھلے 2 سال سے اس نے ماں سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ مصروفیت کا بہانہ، امی بعد میں کال کرتا ہوں، امی میٹنگ چل رہی ہے، اور آج بھی موبائل کی اسکرین پر امی کا نام چمک رہا تھا۔ احمد نے دیکھا، ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر فون بند کر دیا۔ بعد میں بات کر لوں گا۔ اگلی صبح آفس میں احمد کے دوست سمیر نے کہا، یار آج تو تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ احمد مسکرا کر بولا، کچھ نہیں، رات دیر تک کام کرتا رہا۔ سمیر نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کبھی اپنی امی کا بھی خیال آتا ہے؟ احمد نے نظریں جھکائیں، وقت نہیں ملتا۔ سمیر بولا، وقت نہیں ملتا یا تم نے دیا نہیں؟ احمد خاموش رہا، مگر دل میں جیسے کوئی بات چبھ گئی ہو۔ ماں کی یاد میں شام کو واپس گھر آیا تو ٹی وی آن کیا، چینل پر مدرز ڈے کا اشتہار چل رہا تھا۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو سرپرائز دینے آتا ہے، ماں رو پڑتی ہے، بیٹا گلے لگا لیتا ہے۔ احمد کی آنکھوں آگے بچپن گھوم گیا، کہ لے کر جاتی تھی بارش میں چھتری پکڑ کر، خود بھی بھیگ جاتی، اور رات کو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، میرے احمد تم کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے دل میں ایک خلا جاگ اٹھا، فون اٹھایا، امی کا نمبر ڈائل کیا، رنگ گئی مگر کسی نے اٹھایا نہیں۔ امی شاید سو گئی ہوں، اس نے خود ہی کہا۔ اگلے دن صبح آفس پہنچا تو سمیر بھاگتا ہوا آیا، احمد تمہاری امی کے بارے میں سنا؟ احمد چونک گیا، کیا ہوا امی کو؟ یار ابھی تمہارے گھر سے کال آئی تھی، وہ ہسپتال میں ہیں، رات ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ احمد کے ہاتھ سے فائل گر گئی، کیا تم نے ہارٹ اٹیک؟ ہسپتال میں گیا، بھاگا ہوا، چہرے پر پسینہ، آنکھوں میں خون، دل میں پچھتاوا۔ نرس نے بتایا وارڈ نمبر 7 میں ہے، مگر ان کی حالت نازک ہے۔ احمد دوڑتا ہوا اندر گیا، امی سفید چادر میں لیٹی تھی، آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ کے قریب وہی پرانا فون رکھا تھا جس پر احمد کی مسڈ کال آئی تھی۔ نرس نے آہستہ سے کہا، رات انہوں نے بار بار کہا میرے بیٹے کو فون ملا دو، وہ ضرور آئے گا۔ احمد کے آنسو بہنے لگے، وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا اور کانپتی آواز میں بولا، امی میں آ گیا ہوں۔ ماں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، میں جانتی ہوں میرا بچہ آئے گا، میں جانتی تھی میرا بچہ آئے گا، بار بار کہنے لگی۔ احمد نے ان کا ہاتھ پکڑا، مگر ہاتھ ٹھنڈا تھا، دل کی دھڑکن سست، مشین کی آواز، پیپ پیپ پیپ، پھر اچانک خاموشی۔ خاموش لمحہ جو تھا دل کو چیر رہا تھا۔ احمد چلا اٹھا، امی آنکھیں کھولو نا، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی فون بند نہیں کروں گا، بس ایک بار بول دو۔ لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ نرس نے چادر ان کے چہرے تک کھینچ دی، احمد کے ہاتھ سے ماں کا فون گر گیا۔ اسکرین پر ابھی بھی آخری میسج چمک رہا تھا، احمد بیٹا صرف یہ کہنا تھا تم تھک جاؤ تو یاد رکھنا تمہاری ماں ابھی بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ 2 ہفتے کے بعد احمد گاؤں گیا، امی کی قبر کے پاس بیٹھا، موبائل زمین پر رکھا اور آہستہ سے بولا، امی اب میں روز آپ سے بات کیا کروں گا، مگر اب شاید سگنل صرف اوپر سے آتے ہیں۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی، دور کہیں سے
سے جیسے آواز آئی ہو، میرا بچہ دیر تو کی مگر آیا تو صحیح، احمد کے آنسو مٹی میں جذب ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین انتظار نہیں کرتے، وہ دعائیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھو کبھی کبھار دعائیں بھی تمہارے پہنچنے سے پہلے خاموش ہو جاتی ہیں۔ وقت رہتے امی کہنا مت چھوڑو، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہو، انہیں فون کرتے رہو، ان کو ٹائم دیتے رہو، یہی اس کہانی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔